جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا محاضرات فقہ کے ضمن میں جو ہے یہ آخری انشاءاللہ لیکچر ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے مین جو ٹاپکس ہیں جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ہمارے کور ہو جائیں گے۔ باقی تو ظاہر ہے یہ ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے اور بڑا وسیع سلسلہ ہے، لیکن ہم نے اپنے اس محدود وقت کے اندر جتنے میکسیمم تصورات اور نظریات ہو سکتے تھے انہیں سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمارا جو آخری لیکچر ہے وہ ہے جی مسلمانوں کا بے مثال فقہی ذخیرہ۔ اس کے اندر جو ہے ہم نے امہات مذاہب جو ہیں، جو فقہ کے بڑے بڑے مذاہب ہیں، مسلک ہیں، ان کے بنیادی تعارف اور ان کے ائمہ کے بارے میں، فقہا کے بارے میں، اور ان کی جو مشہور کتب ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ انشاءاللہ سیکھنا ہے۔ تو یہ جو فقہی ذخیرہ ہے یہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام جو ہیں انہوں نے الگ الگ جو ہے وہ تیار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی خاص علاقے میں کسی ایک فقہ کا رائج ہونا یہ تو انتظامی سہولتوں کی بنا پر ہوتا ہے، وگرنہ ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ جو ہے وہ بڑا وسیع مضمون ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت اسلامی جو دستور سازی ہے یا اسلامی بینکاری ہے اس پر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ ظاہر ہے کسی ایک خاص فقہ کی قسم تک جو ہے وہ محدود نہیں ہے، اور سارے لوگ جس بھی مسلک کے ہیں، جس مذہب کے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو کاسموپولیٹن فقہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سب جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس میں کسی خاص فقہی مسلک کی، مذہب کی جو ہے وہ پیروی ضروری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ جتنے بھی مجتہدین ہیں اور طلباء ہیں ان کو تمام جو فقہی اسلوب ہیں اور فقہی اجتہاد کے جو اسلوب ہیں ان سے واقفیت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ امہات جو مذاہب ہیں وہ کون سے ہیں، بڑے بڑے جو مذاہب ہیں فقہ کے وہ کون سے ہیں۔ تو مذہب سے مراد جو ہے وہ فقہی مسلک ہے۔ یہاں پہ مذہب سے مراد وہ مذاہب نہیں ہے جو مثال کے طور پہ ہندو مت یا زرتشت یا اس طرح کے مذاہب نہیں ہیں، بلکہ یہاں جو مذہب ہے اس سے مراد جو ہے فقہی مسلک ہے، یعنی کسی مسلک کی بنیادی اور اساسی اور اولین جو کتابیں ہیں جو اس مسلک کی پہچان ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے انشاءاللہ اس میں دیکھنا اور جاننا ہے۔ تو کتابیں مختلف نوعیت کی ہیں، کچھ متون کی کتابیں ہیں جو اصل اور بنیادی عبارت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ شروح ہیں اس کی، اور کچھ اس پر لکھے جانے والے حواشی ہیں، پھر اس پہ کچھ فتاوی ہیں، تقریرات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ہیں۔ اب اس میں ایک اہم ٹاپک جو ہے وہ فقہ اور عقلیات کا آتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یونانی کتابیں، یونانی منطق اور فلسفہ کی کتابیں جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ترجمہ ہونے لگی عباسی دور حکومت میں، تو اس میں مسلمانوں کا جو رجحان ہے وہ یونانی منطق اور فلسفے کی طرف بھی ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس میں اس دور میں رائج ہونے لگا، تو اس سے پھر فقہ اور اصول فقہ جو ہے وہ بھی متاثر ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر احکام شریعت کے اندر جو ہے وہ عقلیات کے مطابق بھی جو ہے وہ غور و فکر جو ہے وہ ہونے لگا۔ تو اس نوعیت کی بھی جو ہے وہ کتابیں آئیں، پھر فلسفیانہ اعتراضات ہیں، پھر ان کے جوابات ہیں، پھر اصول فقہ کو مزید جو ہے وہ بہتر کرنا ہے، اس کے مزید بحثیں ایڈ کرنی ہے، تو اس نوعیت کا جو ہے وہ اس میں کام ہو رہا تھا۔ بہرحال اس سے ہٹ کے جو بڑے مذاہب ہیں ان کی اب کتب کا جائزہ لیتے ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی فقہ حنفی کی اہم کتابیں کون سی ہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے یہ جو فقہ ہے یعنی فقہ حنفی جو ہے یہ دراصل مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں اس سے مراد وہ کتابیں ہیں کہ جو امام محمد نے یا امام ابو یوسف نے جو ہے وہ تحریر فرمائی، ٹھیک ہے۔ جہاں تک امام محمد کا تعلق ہے تو ان کی کوئی 99 یا اس سے بھی کچھ زائد کتابیں ہیں، اور ان کی کتابوں کو دو اقسام میں جو ہے وہ بانٹا جاتا ہے۔ ان کی پہلی قسم جو ہے وہ ظاہر الروایہ ہے، اور دوسری جو ہے وہ ہے جی نادر الروایہ، ٹھیک ہے۔ تو
اس میں جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ خلاصہ جو ہے ان کتابوں کا، ٹھیک ہے، وہ امام حاکم نے الکافی فی فروع الحنفیہ جو ہے وہ تیار کیا ہے، پر یہ شائع تو نہیں ہو سکی۔ پھر ان کی کتاب جو ہے اس کی شرح امام سرخسی نے جو ہے وہ لکھی، جن کو امام سرخسی کو جو ہے فقہ حنفی کے اندر شمس الائمہ کا لقب جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ امام سرخسی کے بارے میں اب پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے 12 سال جو ہے وہ کنویں میں قید کی حالت میں گزاری، اور وہاں پہ کچھ کتابیں لکھی، اور باقی چیزیں جو ہے بعد میں انہوں نے رہائی کے بعد لکھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو امام محمد ہیں جن کی کتابوں کا خلاصہ انہوں نے لکھا اور اس کی شروع تیار کی، جو ظاہر و روایہ کی کتابیں ہیں، اس کے اندر جامع صغیر ہے، جامع کبیر ہے، اور مقصود ہے، زیادات ہے، سیر صغیر اور سیر کبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ہیں جنہیں نادر الروایہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال ان ساری سے فائدہ اٹھا کر جو ہے امام حاکم نے اس کے لکھی، یہ شائع نہ ہو سکی تو پھر اس پہ مزید کام جو ہے امام سرخسی نے کیا۔ تو یہ جو ہے فقہ حنفی کی کتابیں لکھنے والے بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ اب یہ جو فقہ حنفی ہے یہ زیادہ تر ہندوستان کے اندر، بر صغیر میں، ایشیا کے اندر جو ہے وہ وہی زیادہ تر ان کے ماننے والے یہاں تھے۔ اب فقہ حنفی کی جو متون کی کتابیں ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ قدوری کا نام آتا ہے۔ جن لوگوں نے درس نظامی کی ہے تو ان کو اندازہ ہے کہ یہ ثانیہ کے اندر جو ہے یہ کتاب عموماً اولا یا ثانیہ کے اندر جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر۔ تو یہ فقہ حنفی میں جو متون کی کتابیں ہیں ان میں پہلی کتاب جو ہے مختصر القدوری ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کتاب کو ظاہر ہے، سر یہ متون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ متن ہوتی ہے جسے ہم ٹیکسٹ بک کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو اوکے میں نے سر، شروع میں یس اصل سر، میں سمجھ۔ بتایا تھا کہ کتابیں جو ہے نا وہ مختلف اس کی، کچھ متون کی کتابیں جنہیں ٹیکسٹ بک، پھر آگے شروع ہیں جیسے ہماری گائیڈ بک ہوتی ہے نا جس میں شرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتابوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ پھر ان پہ کچھ حواشی بھی ہیں، ٹھیک ہے، جو نیچے فٹ نوٹ وغیرہ لکھے جاتے ہیں یا سائڈوں پہ جو تفصیلات لکھی جاتی ہیں۔ اگر آپ کوئی دینی کتاب اٹھا کے دیکھیں نا جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے عربی میں کتابیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک متن ہوتا ہے، پھر اس متن کی ایک شرح ہوتی ہے، پھر اس پہ کچھ حاشیے ہوتے ہیں، پھر اس پہ کچھ تعلیقات لگائی جاتی ہیں، یعنی کچھ اضافی چیزیں بتا، یعنی ایک بندے نے لکھا اس کا متن، اصل ٹیکسٹ لکھا، پھر دوسرا ایک عالم آیا، اس نے اس پر جو ہے وہ شرح لکھی اس کی، ٹھیک ہے، پھر کچھ نے اس پہ تعلیقات لگا دی، پھر کسی نے جو ہے اس میں فردر ایڈیشن کر دیا حواشی کی صورت میں۔ تو یہ مختلف ہوتی ہے۔ تو متون میں یا ٹیکسٹ بک میں فقہ کے اندر قدوری کا پہلا نام آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ایک بڑی کتاب ہے فقہ حنفی کے اندر وہ ہدایہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایہ جو ہے برہان الدین کی ہے، اور انہوں نے دراصل قدوری اور جامع صغیر جو امام محمد کی تھی ان دونوں کو اکٹھے کر کے جو ہے اس کا خلاصہ لکھا جس کو ہدایہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے دراصل پہلے ایسے کیا کہ قدوری اور جامع صغیر کے مسائل کو ان نے اکٹھا کیا اور بدایت المبتدی لکھی۔ بدایت المبتدی کی شرح لکھی جو بہت زیادہ طویل تھی، پھر انہوں نے بدایت المبتدی کا خلاصہ لکھا، اور یہ خلاصہ جو ہے نا بدایت المبتدی کا وہ ہدایہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بڑی مستند کتاب جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، اور بعض اوقات عدالتی معاملات میں جہاں پہ اسلامی عدالتی معاملات ہوں اس کے اندر بھی اس کو ایز اے ریفرنس جو ہے وہ ہدایہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنی یہ پائے کی اور اہم جو ہے وہ کتاب ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ ہدایہ کے بعد جو ہے وہ نام آتا ہے ہمارے پاس جی کس کا؟ وقایہ کا۔ یہ ہے جی محمد بن صدر الشریعہ، انہوں نے وقایہ کے نام سے کتاب لکھی۔ پھر اس کی شرح وقایہ ہے، یہ جو شرح وقایہ ہے نا یہ عام طور پہ مدارس کے اندر جو ہے پڑھائی جاتی ہے۔ یہ عبید اللہ بن مسعود اس کے مصنف ہیں۔ پھر ایک اہم کتاب ہے کنز الدقائق، یہ حافظ الدین نصفی نے لکھی، امام نصفی بھی انہیں کہا جاتا ہے، مدارک التنزیل ان کی تفسیر بھی ہے امام نصفی۔ تو انہوں نے کنز الدقائق لکھی۔ انہوں نے دراصل جو قدوری ہے
اور وقایہ ہے اس کو یعنی یہ کنز الدقائق ہے، قدوری اور وقایہ، یہ تین جو ہے نا انہیں متون ثلاثہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فقہ حنفی کی جو ہے متن کی کتابیں ہیں. فردر اس پہ جو کام ہے وہ علامہ ضلعی نے کیا، ٹھیک ہے. انہوں نے تبیین الحقائق لکھی اور البحر الرائق لکھی ابن نجیم نے، ٹھیک ہے. تو ایسے جو ہے وہ کچھ اور فقہ حنفی کے علماء ہیں جنہوں نے فقہ حنفی کی کتابیں لکھی. یہ دراصل بنیادی یا امہات الکتب جو ہیں وہ ہیں جن کا تعارف یا مختصر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایسے ایک بڑی مشہور ہے علامہ کاسانی کی کتاب بدائع الصنائع، ٹھیک ہے. یہ ان کی ہے اور یہ بڑی انتہائی اور بہترین قسم کی کتاب ہے جس میں منطقی یعنی اس کی ترتیب بھی بڑی عمدہ ہے اور دلائل بھی جو ہے وہ بڑے عمدہ طریقے سے دیے گئے ہیں. ایسے کچھ ہے، یہ تنویر الابصار کتاب ہے، در المختار ہے، رد المختار ہے، ٹھیک ہے. اور رد المختار سے فقہ حنفی کے اگر اس کے مطابق فتوے دینے ہوں تو زیادہ تر ان کتابوں سے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، جو کہ ابن عابدین شامی کی ہیں، ان کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد فقہ مالکی کا بھی جو ایک بنیادی سے تعارف ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، اور اس کی بنیادی کتابیں جو ہیں وہ کون سی ہیں. تو اس میں بنیادی طور پہ تو موطا امام مالک ہے جو حدیث کی بھی اور فقہ کی بھی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اس میں ظاہر ہے فقی جو مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اصلاً تو یہ حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. ایسے کتاب ہے ایک المدونہ، ٹھیک ہے. تو جہاں تک موطا کی بات ہے، یہ ویسے چاروں جتنے فقی مسالک ہیں نا، یعنی حنفی ہے، شافی ہے، حنبلی، مالکی، ان سب کی بنیاد ویسے موطا ہی ہے، اور سب سے قدیم بھی فقی کتابوں میں موطا ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں تبادلہ خیال بھی رہتا تھا. اور امام محمد جو تھے، جو کہ اصل میں امام مالک کی بھی شاگرد تھے، امام محمد یعنی امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں اور امام مالک کی بھی شاگرد ہیں، اور امام شافی جو ہیں وہ بھی امام مالک کے شاگرد ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امام مالک، یہ باقی جو ائمہ ہیں یعنی امام ابو حنیفہ، یعنی اناف ہو گئے یا شوافی ہو گئے یا حنابلہ ہو گئے، یہ سارے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امام مالک کے شاگرد ہیں. تو اس لیے موطا کی جو کتاب ہے یا مالکی جو مسلک ہے، یہ بنیاد ہے ان سارے مسالک کی. ایسے آپ دیکھیں کہ جو امام حنبل ہیں وہ امام شافی کے شاگرد ہیں، تو انہوں نے یعنی ایک دوسرے سے ان سب کا جو ہے وہ ربط تھا، تعلق تھا، ٹھیک ہے. اب کتاب المدونہ جو ہے اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ اصل میں اسد بن فرات کی کتاب ہے. یہ امام مالک کے شاگرد تھے، انہوں نے اسے جو ہے وہ مرتب کیا. انہوں نے جو ہے امام مالک کے علاوہ امام محمد سے بھی فیض حاصل کیا، ٹھیک ہے. تو ایسے جیسے ہم نے فقہ حنفی کی متون کی کتابیں دیکھی، تو اس میں جو متون کی کتابیں ہیں اس میں مختصر متن ہے، مختصر الخلیل کے نام سے. تو یہ بھی جیسے حنفیوں کے ہاں قدوری مختصر جو ہے وہ متن کی کتاب ہے اور بنیادی کتاب ہے، ایسے مختصر الخلیل جو ہے یہ مالکیوں کے ہاں متن کی کتاب ہے. اور اس کی شرح جو ہے، ایکسکیوز می سر. جی جی سر امام ابو حنیفہ بھی امام مالک کے شاگرد تھے؟ دیکھیں امام نہیں، وہ امام محمد کے بارے میں نے کہا ہے، لیکن ان کا شاگرد کا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا آپس میں تبادلہ خیال رہتا تھا، اس حد تک جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن وہ آپ امام فرما رہے محمد جو کہ ہیں کہ سب کا جو تعلق حنفی جو ہیں، ہے وہ ڈائریکٹ جی انڈائریکٹ امام مالک سے جا کے ملتا ہے. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جتنے بھی مطلب کہ آئمہ ہیں، چار جو آئمہ اربع ہیں، ان بالکل کا نہیں، مطلب میں کہ اس میں سب یہ کا کہہ جو رہا تھا امام تعلق ہے محمد جو ہے وہ کون ہے، امام جی محمد کون ہے، حنفی ہیں. امام محمد کون ہے، حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ کے ہاں جی. شاگرد، ٹھیک ہو اصل میں جو احناف کی کتابیں ہیں وہ کس ذریعے سے ہمارے پاس پہنچی ہیں، امام محمد اور امام ابو یوسف کے ذریعے سے. ایسا ہی ہو گیا نا. صحیح. تو جی امام جی بالکل محمد نے استفادہ کیا امام مالک سے، ٹھیک ہو گیا. ایسے جو امام صحیح شافی ہیں وہ بھی امام مالک کے شاگردوں میں ہیں، اور جو صحیح امام احمد بن حنبل ہیں وہ امام شافی کے شاگردوں میں ہیں. یعنی کہیں پہ صحیح ڈائریکٹ ریلیشن بن رہا ہے، کہیں پہ انڈائریکٹ ریلیشن بن رہا ہے. تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کی بنیاد تو جو ہے وہ
امام مالک ہو گئے یا ان کی موطا ہو گئی. یہ باقی جو کتابیں ہیں یہ ان کے بعد آئی ہیں، زمانی اعتبار سے بھی اور شاگردی کے اعتبار سے بھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک بجا فرما رہے ہیں آپ. لیکن پھر امام ابو حنیفہ کن کے شاگرد ہوں گے، ان کے استاد کون وہ ہوں تو گے؟ ہم نے کل کے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ان کے استاد کا نام حماد تھا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو حماد گیا. بن سلیمان تھا نا امام ابو حنیفہ کے جو جی 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 بڑے استاد جی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جی حماد جی بن، یاد ہے. ہاں وہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی آگے ہم چلتے ہیں جی. ہاں ہماری بات ہو رہی تھی فقہ حنفی کے جو متون کی کتابیں ہیں، تو اس میں ہم نے کہا کہ مختصر الخلیل جو ہے یہ قدوری جیسا متن ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بعد میں کچھ اور کتابیں بھی لکھی گئیں، جیسے الکافی ہے فی فقہ اہل المدینہ المالکی، تو یہ ابن عبد البر کی کتاب ہے، ابن عبد البر. اور التمہید ہے، یہ بھی انہی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں فقہ حنبلی کی طرف. تو امام حنبل کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مشہور جو کتاب ہے وہ مسند احمد بن حنبل ہے. ٹھیک ہے، مسند ہے. تو اگرچہ یہ باقاعدہ فقہ پر کتاب نہیں ہے اور حدیث کے ضمن میں اس کی زیادہ شہرت ہے، بہرحال یہ ہے کہ ہمیں امام احمد بن حنبل کے اس میں کچھ فتاوی ملتے ہیں جو ان کے شاگردوں نے مرتب کیے، اور اس میں جو مشہور ہیں وہ ابو بکر الاسرم ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ان کے جو متون ہیں حنبلی فقہ کے اندر، وہ ابو القاسم خرقی کی ہے المختصر فی الفقہ کے نام سے. پھر اس کی شرح ابن قدامہ نے لکھی، اور ابن قدامہ کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ایک اور بڑی کتاب ہے المغنی کے نام سے، جو فقہ حنبلی پر ایک بہترین کتاب ہے. تو المغنی جو ہے ویسے انہوں نے جو ہے باقی جو جتنے بھی فقہاء تھے ان کی آراء کو بھی اپنی اس کتاب میں جو ہے وہ شامل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی یہ ایک تقابلی نوعیت کی کتاب ہے جس میں دیگر ائمہ کی آراء کو بھی شامل کیا جاتا ہے. اور ایسے جو ہے وہ ابن تیمیہ ہیں اور ان کے شاگرد ابن قیم ہیں، یہ بھی بنیادی طور پہ جو ہے وہ حنبلی فقہ کو فالو کرنے والے تھے اور اسی کی ترویج کی. یہاں پہ میرے خیال میں سلائیڈ میں جو ہے نا وہ شاید نہیں آ سکا اس میں فقہ شافی کا، تو اس کا مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو پتہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک تو فقہ کے اندر جو مشہور کتاب ہے وہ کتاب الام ہے، جو اصلی کتاب ہے ان کی فقہ کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہ دراصل امام شافعی کے جو فقہی اجتہادات ہیں ان کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کتاب الام جو ہے اس کی کوئی 8 جلدیں ہیں، بڑی ضخیم کتاب ہے، جامع بھی ہے، مدلل بھی ہے. ان کا جو انداز ہے کتاب الام کا وہ مکالمے کا انداز ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے کچھ مکالمے جو ہے وہ امام شافعی اور امام محمد کے بھی ہیں، جو انہوں نے اس میں کتاب کے اندر جو ہے وہ درج کیے. اچھا فقہ شافی کی اگر متن پہ آپ کو کوئی کتاب یاد رکھنی چاہیے تو اس میں جو ہے وہ آپ المہذب فی الفقہ شافی رکھیں. یہ ابو اسحاق شیرازی کی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے. ٹھیک ہے. ایسے کتاب المجموع ہے، یہ امام نووی کی لکھی ہوئی ہے. الحاوی الکبیر ہے، ابو الحسن ماوردی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی ہیں جنہوں نے احکام السلطانیہ لکھی، تو انہوں نے یہ بھی ظاہر شافی تھے. تو اب اس میں جو بڑے بڑے نام آ گئے ان کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کون شافی مسلک سے ہے یا اس کی کتابیں لکھی ہیں اس کی ترویج کی، کون حنبلی مسلک سے ہے اس کی بنیادی کتابیں کون سی ہیں، حنفی کی کون سی ہیں اور مالکی کی کون سی ہیں. تو اس لیکچر میں جو ہے اس پہ اتنا ہی کور ہو سکتا تھا، باقی ظاہر ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا متون کی یا ان مذاہب کی کتابوں کے ساتھ ساتھ نا کچھ فتاوی پہ بھی کتابیں ہیں جو بڑی اہم اور بڑے پائے کی کتابیں ہیں. اس میں ایک فتاوی کی کتاب ہے فتاوی تاتار خانی ہے. ٹھیک ہے. اور فتاوی عالمگیری، یہ فقہ حنفی میں جو ہے وہ نمایاں ہیں. ایسے مجلۃ الاحکام العدلیہ، یہ بھی حنفی نوعیت کی فقہ ہے. ایسے جو ہے نا ایک اور قسم ہے جسے ہم تقابلی مطالعہ کہتے ہیں فقہ کا،
تو اس میں فقہ علی المذاہب کی کتاب، اس میں بھی مختلف کتابیں ہیں جو تقابلی نوعیت کی ہیں. اس میں ایک کتاب کا میں ذکر کروں گا، وہ ہے بدایت المجتہد. یہ میرے خیال میں ہمارے ایم اے کے سلیبس کے اندر بھی جو ہے اس کے کچھ ابواب شامل تھے، شاید کتاب النکاح یا کتاب الطلاق اس میں سے کچھ تھا. تو یہ جو ہے یہ ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ یہ تمام جو مسالک ہیں ان کی آراء کو شامل کرتے ہیں اور ایک تقابلی مطالعے کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. ایسے جو ہے وہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں. اگر آج کل کے دور میں دیکھیں تو الفقہ الاسلامی و دلتہ شیخ وہب زحیلی کی بڑی اہم کتاب ہے جو تقابلی مطالعے کی جو ہے وہ کتاب سمجھی جاتی ہے. تو یہاں تک تقریباً جو بنیادی اور بڑی مباحث تھیں اس مختصر وقت